دل بولے دھڑکن بولے دل بولے دھڑکن بولے صلی علی محمد صلی تسبیح ماری بس یہ ہو تسبیح ماری سنگت کا لفظ آئے سنگت کا لفظ پھر ان کے ساتھ کیسے بولے رحمت للعالمین ہے تو گنجائش ہے بولنے کی کسی وقت دعا قبول ہو جاتی ہے نہ کہیں سے دور ہے منزل ہے نہ کوئی قریب کی بات اس میں کوئی کرے گا کیا یہ فقط نصیب کی بات ایک تو سننے سنانے تک ہے تو سب نے کہتے بہت اچھی بات ہے یعنی اچھی بات تو ہے نصیب بھی ہو جائے تو نصیب ہو جائے تو پھر عمل کرے تھوڑا ایک صحابی نے آپ کی سنگت کی درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں آپ کی سنگت آپ کے ساتھ رہوں کہا انی علی کثرت السجود مدد کر میری کہ میں بھی تیرے لیے کوشش کروں گا لیکن تو بھی کوشش کر خدا کو سجدے بہت کر نفل پڑھ کہ خدا تجھ پر کرم کر دے گا میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا تو نفلیں پڑھا کریں رمضان میں تو بہت زیادہ پڑھا کریں رمضان کے بعد بھی پڑھا کریں یہ نسخہ آقا جی نے بتایا ہے ہاں پڑھتے بھائی چھوڑ دیتے ہیں سننا سنانا اس کی طلب نہ کرنا یہ کوشش کر کے نفلیں زیادہ پڑھیں 100 نفل کو 1 گھنٹہ نہیں لگتا سورۃ فاتحہ کے ساتھ قل واللہ احد ملا کے پڑھیں 1 گھنٹہ نہیں لگتا نفلوں میں اتنی برکتیں رحمتیں ہیں آقا نے فرمایا خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے کہ جو چاہتا ہونے لگ جاتا بس چھوڑنا چاہیے دنیا تمہارے ہاتھ میں کہاں آتی ہے جب آتی ہے 1000 ذلت سے آتی ہے پھر مرتے سب کچھ چھوڑ جاتے ہو ایمان بھی ساتھ خطرے میں بچتا ہے پتہ نہیں بچتا لیکن ان چیزوں سے ایمان بھی بچتا ہے دنیا بھی ہاتھ سے نہیں جاتی ہاں جس پر خدا رسول راضی ہو جائیں اس کے لیے ہر چیز مسخر ہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے مطلب کہ جو چاہتا ہونے لگتا ہے تو ان نفلوں پہ زور دیں اور قرآن شریف کی بہت تلاوت کریں ہاں اس کی دیکھ تو طریقہ یہ ہے جیسے پڑھتے ہیں 3 دن میں ختم کرنا سے کم میں کچھ نہ سمجھا یہ سمجھنے والی بات ہے اور جو فیض کا مسئلہ وہ دوسرا ہے طریقت میں کہ 1 دن میں بھی ختم کرو اس کا اس سے تعلق نہیں وہ مفہوم علیحدہ ہے 10 سپارے پڑھو 20 سپارے پڑھو لیکن وہ اس طریقے سے پڑھو کہ قرآن شریف پہ سطر پہ نظر رکھیں اور دل پر وہ آیت چلے دل پر اور نظر میں زبان ذرا سی ہلاؤ بس 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ میں سپارہ ختم ہو جائے گا وہ فیض آپ کو آ جائے گا یہ ایسے مسئلے طریقے کے سمجھ میں نہیں آتے لیکن فیض تم کو مل جائے گا قرآن کے فائدے رحمتیں ساری آ جائیں گی جیسے بعد میں شاید پہ کرم ہوتا ہے اگر وہ کسی کو لکیر مار کے لکھ دیں یا کچھ چیز ایسے نیت کر کے لکھ دیں سورۃ یاسین کی ایسے نیت سے یا اس لکیر میں سمجھے سارا قرآن ساری صورت آ گئی اس میں بغیر پڑھنے کے یہ ایسی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن کچھ نہ کچھ
تمہارے فہم کے قریب میں نے کر دیا. اگر آپ چاہتے ہیں خدا رسول کا قرب نصیب ہو، نبی کے کی محبت نصیب ہو، قرب نصیب ہو، تو نفلوں میں زیادہ زور لگائے. ہاں پڑھنے والے 1000 بھی پڑھ لیتے ہیں، 2000 بھی پڑھ لیتے ہیں، 500 بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جس کی دل سچی ہوتی ہے وہ پھر محنت کرتا ہے نا، تو اس محنت سے تو وہ نہیں مل سکتے. لیکن یہ تو ثبوت ملتا ہے کہ اس کو اس چیز کی طلب ہے، سچا ہے، تو پھر کرم کا تقاضا کھل جاتا ہے. ورنہ مجاہدے سے، ریاضت سے خدا رسول کو کوئی نہیں پا سکتا، لیکن کرم کا تقاضا آ جاتا ہے، اس کو پیاس سچی ہے. ہاں تو پھر یہ اگر سچے بنتے کہ اللہ آپ کو نعمت، ان کے تذکرہ بھی کوئی رحمت سے خالی رحمتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ سے تعلق و رابطہ پیدا ہو جائے، آپ مل جائیں، تو اس سے بڑی نعمت کون ہے؟ وہ کون سی ہے؟ تو پھر یہ نفلوں پر زور لگائیں. ساری عمر 100 نفل تو چھوڑے نا، جتنے زیادہ ہو جائیں. قرآن شریف مہینے میں ایک تو ختم لازم آپ کریں، اس کے بعد کوشش کے 3-4 ختم روز ہو، مہینے میں ہو جائیں، 5-6 ہو جائیں، 10 بھی ہو جائیں تو ہو سکتے ہیں، 15 بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ وہی کرے گا جس کے دل میں سچی محبت ہے، سچی پیاس ہوگی. تو طریقہ میں نے بتا دیا ہے کہ آیتوں پہ نظر رکھیں اور دل اور دماغ سے گزاریں اس کو، اور زبان ہلکی ہلکی ہلاتے رہیں، تو 10 منٹ میں سپارہ ختم ہو جائے گا. باقی دوسرا طریقہ جو ہے وہ علیحدہ ہے، وہ تھوڑا زبان سے پڑھا تو آدھا گھنٹہ لگے گا، پونا گھنٹہ سپارے کو، اس میں 10 منٹ لگیں گے، لیکن فیض تم کو سارا مل جائے گا. کہ طریقت میں شیخ کے پیچھے اندھا ہو کے چلے، جو فائدہ پھر قائل کر دیتا ہے. خدا آپ کو ہم کو زیادہ نفلوں کی اور کثرت قرآن کی تلاوت نصیب کرے. آقا نے کہا خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے، خیرکم تم سے اچھا سب سے وہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے یا سکھائے. لیکن یہ فائدہ مستقل تب ہوتا ہے ایک چیز کو مستقل کیا جائے، ادھوری کرنا بیچ میں فائدہ رہ جاتا ہے نا، کرنا پھر چھوڑنا، کرنا پھر چیسے. آپ نے کہا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ وہ اعمال ہیں جس میں ناغہ نہ ہو، دوام ہو. وان قل، اگر وہ کم ہی ہو. آپ 100 لا الہ الا اللہ رکھ لیں کہ اس کو نہیں چھوڑنا، زیادہ کر لیں کوشش، نہیں ہوتا 100 کو نہیں چھوڑنا، 100 درود شریف نہیں چھوڑنا، 100 استغفر اللہ نہیں چھوڑنی ہے، قرآن شریف کا پاؤ سپارہ یا 2 ورقے نہیں چھوڑنے، یہ تو لازم کر لیں کہ اس کا ناغہ نہیں ہوگا. باقی زیادہ جتنا ہو جائے، کیونکہ ناغے میں نقصان ہوتا ہے. ایک دن 10 سپارے پڑھے، پھر 2 پڑھے، پھر 10 دن پڑھا ہی نہ، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. یہ اس مثال کو لے لیں کہ وہ منزل پہ پہنچ گیا کون، وہ جو کسی کے واقعات کیسے قرآن مثالیں ہیں کہ کچھوا چلتا ہی رہا، پہنچ گیا. وہ خرگوش بولا میں تو جمپ ماروں گا تو سیکنڈ میں پہنچ جاؤں گا، ہر جگہ سونا شروع کر دیا. وہ سوتا ہی رہا، سونے میں بیڑا غرق ہو گیا، کچھوا پہنچ گیا. یہ تمہاری کتابوں میں ہے نہیں ہے تو کچھوے ہی بن جاؤ. تو تھوڑا کرو، ناغہ نہ کرو، اور اس کو بڑی اہمیت دو، ناغہ نہ کرنا، کیونکہ زبان پاک سے لفظ نکلے ہیں. کن کی زبان پاک سے؟ جن کو کہتے ہیں حضرت محمد، حضرت محمد احب الاعمال، بہت ہی اللہ کو وہ عمل پسند ہے. آقا جی نے کہا احب، کہ اس سے زیادہ پسند کوئی عمل اللہ کو نہیں ہے، وہ زیادہ پسند ہے. وَإِنْ قَلَّ، چاہے کم ہی ہو لیکن دوام، ادومها، اس پر دوام ناغہ نہیں کرتا ہے تھوڑا سا، مثلا 100 میں 2%، 3%، لیکن ناغہ نہیں کرتا. اس سے اچھا جو 100%، 50% پہ چھوڑ دیتا ہے. یہ آقا جی نے کہا ہے، اہمیت دیں. 10-20 نفل رکھنے کے سے چھوڑنے نہیں، 5 وقت کی نماز چھوڑنی نہیں ہے، مسجد میں یا کہیں. 100 لا الہ الا اللہ، 100 اللہ، 100 استغفر اللہ، جو وہ اس میں ہے کم سے کم وظیفوں میں لکھا وہ نہیں چھوڑنے. قرآن شریف کے 2-3 ورقے پاؤ سپارہ نہیں چھوڑنا. باقی زیادہ ہو گیا، اتنا تو چھوڑنا نہیں ہے، دوام کے لیے اتنا رکھ لیں. اور آقا نے بھی کہا ہے کہ دوام کرے، تھوڑا ہو وہ بہت سے اچھا، جس میں دوام نہیں ہوتا ہے، ناغہ ہوتا ہے. تو بولو انشاءاللہ تعالی. کیونکہ شیطان کو بڑا غصہ آتا ہے، میں نے لگانا کہیں تھا، یہ لگ کہیں اور رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم لگے. اور شیطان بے نمازی کو چھوڑ دیتا ہے، شراب والے کو چھوڑ دیتا ہے، قاتل کو چھوڑ دیتا ہے، جو وظیفے نہیں پڑھتے ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ زیادہ پیچھے نمازی کے لگتا ہے، درود والے کے پیچھے لگتا ہے، جو گناہ سے توبہ کرتا ہے اس کے پیچھے لگتا ہے، جو نفل پڑھتا ہے اس کے پیچھے لگتا ہے. ہاں، کہ اس کے نفل چھڑانے ہیں، اس کو وسوسے ڈالنے ہیں.
ہاں اس کو مسجد میں نہیں جانے دینا، اس کو سنیما لے جانا ہے، اس کو فلم دکھانی ہے۔ تو یہ جو شیطان ہے یہ نمازیوں کے پیچھے، وظیفے والوں کے پیچھے زیادہ لگتا ہے۔ اس لیے کچھ عرصہ وہ پڑھتے ہیں، پھر ان کو شکایتیں ہوتی ہیں، شیخ صاحب سر پکڑا گیا ہے، شیخ صاحب گندی خوابیں آ رہی ہیں، وسوسے آ رہے ہیں۔ تو قرآن میں وسواس کرنا کہ تم نے اللہ رسول کا نام معاملہ شروع کیا، وہ کہتا تھا کہ میں اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، میرا ساتھ چھوڑ رہا، پھر وسوسے آتے ہیں۔ اور جتنا آگے بڑھتا اتنے وسوسے سخت آتے ہیں، تو پھر خدا رسول کو چھوڑ دینا چاہیے، شیطان نفس کا مقابلہ کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو پھر وہ آیت الکرسی آپ کو سکھائیں گے، آیت الکرسی پڑھتے رہیں۔ پھر آپ کو دوسرا طریقہ سکھائیں گے، اس میں شیطان کا زور توڑتا ہے۔ فلک والا طریقہ سکھائیں گے جس میں شیطان کے وسوسوں کا، جنات کا، جادو کا بھی زور ٹوٹتا ہے۔ تو پھر یہ ایک منزل ہے جو چلتی رہتی ہے۔ ہاں تو پھر وہ دشمن پیچھے لگ جاتا ہے۔ جو آدمی مفلس کنگال ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا ہے۔ جس کو دیکھا اس کی دکان ہے یا امیر بن گیا، اغوا والے اور دوسرے اس کے پیچھے لگ جاتے، نہیں لگ جاتے، اس کو پکڑو بھائی موٹا مرغا ہے، ہاں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، حسد والے، بغض والے، چور، ڈکیتی، ایسے جو اس پر ایمان کی دولت آتی ہے اس کے پیچھے شیطان کے گروہ لگ جاتے ہیں۔ کمزور ہو تو دو چار شیطان اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، مضبوط ہو تو شیطان فوج لے کے آ جاتا ہے، اس کو گھیرو، اگر یہ نکل گیا یہ ہزاروں کو لگائے گا۔ تو آپ لوگوں میں پڑھے لکھے قابل صلاحیت والے، اگر آپ لوگ لگ گئے آپ ہزاروں کو لگا سکتے ہیں۔ جیسے آپ میں قابلیت ہے، صلاحیت ہے، تعلیم ہے، کالج کی سب سمجھتے ہو، تو آپ کا کالج دوسرا ہو جائے گا حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کرے ہمارے دل میں ان کی جگہ پیدا ہو جائے، ہمارا دل اللہ بن جائے، محمد مصطفیٰ بن جائے انشاءاللہ۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔